اللہ جل جلالہ کی ذات کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ مقدس مہینہ ماہ صیام عطا فرمایا، جسے شہر رمضان کہا جاتا ہے۔ اور رمضان کو رمضان کہنے کی وجہ علماء بیان کرتے ہیں کہ رمضان رمضان سے بنا ہے، جس کا ایک معنی ہے بھٹی۔ وہ لوہے کو بھٹی میں ڈالتے ہیں، اس کا زنگ اتر جاتا ہے، اس کی جو چیز لوہے پر لگی ہوتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ مقدس مہینہ ماہ رمضان، جب کوئی شخص اپنے آپ کو اس مقدس مہینے پر پیش کرتا ہے تو جو گناہوں کی آلودگی، گناہوں کا زنگ دل پر چڑھ چکا ہوتا ہے، رب ذوالجلال اسے زائل فرما دیتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رمضان یہ رمضاء سے بنا ہے، رمضاء، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ گرمی کے موسم کے بعد، وہ گرمی کے موسم میں جب بارش نہیں ہوتی تو درختوں کے پتوں پر گرد و غبار آ جاتی ہے، اور بعد میں جو آنے والی بارش ہوتی ہے جب وہ پڑتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے رمضاء، کہ اس کے ذریعہ سے یہ ساری گرد و غبار دھل جاتی ہے۔ تو رمضان کو بھی رمضان اسی لیے کہا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ 11 مہینے تک ایک آدمی اس کی روح پر گناہوں کی گرد و غبار، علائشیں، بد نظری، بد سماعتی، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، یہ مٹی جمتی چلی جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کرم یہ کرتا ہے کہ اس مقدس مہینے میں ایسی رحمت کی بارش عطا فرماتا ہے کہ سب گرد و غبار کو دور فرما دیتا ہے۔ اور تیسری وجہ کہ رمضان المبارک اس کا نام جو رکھا گیا، یہ جس وقت یہ مہینوں کے نام رکھے گئے ہیں، تیسرا قول یہ ہے کہ وہ معروضی حالات کے مطابق رکھے گئے۔ جس موسم میں وہاں پر موسم بہار تھی تو نام رکھا گیا ربیع الاول، ربیع کے معنی بہار کے، ربیع الثانی۔ جب موسم ایسا تھا کہ وہاں پر آسمان سے برف پڑتی تھی تو وہاں پر اس کا نام رکھا جمادی الاول، جمادی الاخری، جماد من جمنا، تو ان موسموں کے حوالہ سے رکھا گیا۔ اور رمضان المبارک یہاں پر اس کا نام بھی، چونکہ رمضان کے معنی شدید گرمی کے ہیں، جب اس مہینے کا نام رکھا گیا تو شدید گرمی کا مہینہ تھا تو اس کا نام بھی رمضان رکھ دیا گیا۔ اب اگرچہ یہ مقدس مہینہ کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی سردی میں آتا ہے، کبھی بہار میں، کبھی خزاں میں، لیکن جب نام رکھا گیا تھا تو اس وقت یہ نام رکھا گیا تھا تو موسم گرم تھا۔ اور ایک اور بھی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک یہ مقدس مہینہ یہ بنا ہے رمید النسل، نسل کہتے ہیں تیر، اور اس کو جب تیر کو ایک مقام پر رکھ کے دونوں طرف سے تیز کیا جاتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے رمد النسل، کہ فلاں بندے نے تیر کو تیز کر لیا۔ اب دیکھیں رمضان کو رمضان بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس موسم میں، اس مہینے میں بندہ مومن شیطان کے خلاف اپنے روح کو تیز کرتا ہے، اور دونوں جانبوں کی اتنا تیز کرتا ہے کہ جہاں کہیں شیطان سے پالا پڑتا ہے تو یہ روح جو تیز ہو چکی ہوتی ہے اس شیطان کا آسانی سے مقابلہ کر سکتی ہے، اس لیے بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر رمضان المبارک میں جو روزہ رکھا جاتا ہے، یہ روزہ، یہ اس کی ابتدا میں شکل یہ نہیں تھی۔ ماہ صیام میں، ماہ رمضان میں جو روزہ رکھا جاتا ہے، ابتدا میں اس کی شکل یہ نہیں تھی۔ ابتدا میں اہل اسلام ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے، ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے، اور ابھی رمضان المبارک کا روزہ یہ لازم نہ ہوا تھا، مگر بعد میں پورے کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
پورے مہینے کے روزے لازم کر دیے گئے۔ مگر اس مرحلے میں ایک قانون یہ تھا کہ افطار کرنے کے بعد جب تک آدمی کوئی شخص بیدار رہتا وہ کھا سکتا تھا، لیکن جب اس کی آنکھ بند ہو جاتی، اسے نیند آ جاتی، تو اب اس کے لیے کھانا پینا ممنوع ہو جاتا۔ اب یہ اگلے دن افطار کے وقت ہی کچھ کھا پی سکتا تھا۔ اسی طرح سے اگر اس کی آنکھ بند ہو جاتی، نیند آ جاتی، تو پھر اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے رفیق اور رفیق حیات کے ساتھ صنفی عمل کو بھی اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ابتدائی دفعہ تھی۔ مگر حضور کے صحابی حضرت سرما بن مالک انصاری ضعیف العمر تھے۔ افطاری کے وقت اپنی اہلیہ سے کہا کہ کھانا لے کر آئے۔ جب وہ یہ کھیتی باڑی کرتے تھے، تھکے ماندے تھے، ان کی اہلیہ جب کھانا لے کر آئیں، اتنی دیر میں حضرت سرما بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ لگ گئی۔ اب اہلیہ نے کھانا تو پیش کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، آقا نے نعمت نے فرمایا ہے کہ کھانا جب آنکھ لگ جائے، نیند آ جائے، تو اس کے بعد کھانا کھانا ممنوع ہے، اب میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اندازہ کہ سارے دن کے بھوکے پیاسے، کوئی دیکھنے والا نہیں، مگر کہتے ہیں میرے آقا نے فرما دیا ہے۔ یہ اتنا یقین تھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرے آقا کا فرمان عالی شان ہے، لہذا انہوں نے کھانا نہ کھایا، حالت غیر ہوتی چلی گئی۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب یہ وہ 5ویں دفعہ تھی، اور کھاؤ اور پیو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ دیکھو یہ جو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے تو تب تک تم کھا پی سکتے ہو۔ نیند آ بھی جائے، جیسے ہم افطاری کرتے ہیں تو افطار کے فوری بعد اگر بالفرض سو بھی جائیں، آج ہم کھا سکتے ہیں۔ کب تک کھا سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے۔ اب یہاں پر یہ موقع عجیب تھا کہ حاتم طائی کے بیٹے حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پوچھتے ہیں حضور بات سمجھ نہیں آ سکی، میں نے کام تو کر لیا ہے کہ میں نے سفید دھاگے کا گچھا بھی بنا کے رکھ لیا اور سیاہ دھاگے کا گچھا بھی میں نے اپنے پاس رکھ لیا، میں دیکھتا رہا جب تک وہ سفید سیاہ سے ممتاز نہ ہو گیا تب تک تو کھانے پینے کا سلسلہ جاری رکھا، بڑا آسان کام تھا۔ میرے آقا مسکرائے، بلکہ حدیث پاک میں آتے ہیں ہنسے، حضور بہت کم ہنسا کرتے تھے، ہنسے تو جو داڑھے ہیں جنہیں ہم داڑھے کہتے ہیں، اتنا ہنسے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس داڑھیں بھی نظر آنا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا آپ سرما بن مالک آپ بات کو سمجھے ہی نہیں ہے، یہ سفید دھاگے سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ دھاگے تمہارے پاس ہیں ان میں سے ایک الگ تھلگ دوسرے سے ہو جائے تو بس یہ کام ہو گیا، یہ نہیں مطلب۔ دیکھو میں نے کہا تھا من الفجر، وہ جو دن کے وقت جو رات کی تاریکی ہے اسے سیاہ دھاگے سے تعبیر کیا، اور دن کے اجالے کو وہاں پر سفید دھاگے سے تعبیر کیا۔ جب یہاں پر روشنی، یہاں پر رات کی تاریکی سے وہاں پر دن کا اجالا ممتاز ہوتا ہے، الگ الگ نظر آتا ہے، اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو۔ لیجئے یہ ہے وہ آخری دفعہ کہ جو یہاں پر رمضان المبارک کے حوالہ سے یہ سامنے آئی۔ آج جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ 6 مرحلوں کے بعد اب یہ وہ مقدس روزہ کہ صبح ہو جیسے ہی تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے اور وہاں پر دن شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، جنسی عمل سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ
و آلہ و اصحابہ اجمعین۔